السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی شادی شدہ زندگی کی کہانی ہے جو ارینج میرج کے بعد اپنے شوہر کی بے اتنائی اور روکھے پھیکے رویے سے بے حد بیزار اور دل گرفتہ تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مکان کو گھر مرد اور عورت مل کر بناتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر صرف شوہر ہی کا کیوں ہوتا ہے؟ اسی کی مرضی، اسی کی حکمرانی اور اسی کے فیصلے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا میرا فرض ہے، گھر والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی مجھ پر واجب ہے۔ میں اس کوشش میں ہلکان ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ سب کرنا ہی ہے۔ لیکن جہاں میں نے کچھ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، وہ مجھے جتا دیتے ہیں کہ یہاں مرضی صرف انہی کی چلے گی۔ وہ نہ کہیں تو ساس یاد دلانا نہیں بھولتی کہ یہ گھر ان کے شوہر نے بڑی جدوجہد کے بعد بنایا تھا۔ چلو جی ٹھیک ہے، میں یہ گھر کوئی میکے سے تھوڑی لائی تھی۔ کچھ جہیز کی چیزیں تھیں جو اتنے بڑے گھر میں کہیں گم ہو گئی اور بعد میں استعمال کر کر کے ختم ہو گئی۔ چیزیں تو ویسے بھی سدا نہیں رہتی نا، لیکن لوگ، ہاں وہ بھی تمام عمر آپ کے ساتھ نہیں رہتے، یہی قدرت کا نظام ہے۔ لیکن جب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں آپ ان کی اہمیت کو تسلیم تو کریں۔ شادی کی دوسری صبح جب میں فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی تو تب بھی طارق بستر میں تھے۔ میں نے گیلا تولیہ صوفے کی بیک پر ڈالا اور اپنے لمبے گیلے بالوں کو سلجھانے لگی۔ طارق سے میری ارینج میرج تھی اور میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک لائق انجینئر ہیں، کچھ سنجیدہ مزاج کے ہیں۔ میری چھوٹی بہنوں کو یہ اعتراض تھا کہ وہ اور بہنوئیوں کی طرح ہنسی مذاق نہیں کرتے۔ میری تمام کزنز کی بھی یہی رائے تھی کہ وہ کچھ سڑیلو مزاج کے ہیں۔ ارے بھائی، کچھ وقت تو لگتا ہے، اب ہر شخص تو تمہارے بھیا جیسا نہیں ہوتا نا کہ پہلی بار بر دکھاوے میں ہی شوقیاں دکھانے لگیں۔ مزنہ بھابی نے کچھ اترا کر کہا تھا۔ انہیں طارق سے مل کر بھیا کی خوش مزاجی کو زیادہ ہی بھلی لگنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ایسا بھی کیا بندہ منہ بنائے بیٹھا رہے جب اٹھائے تنقیدی نظریں۔ رافعہ نے شکایتاً کہا، تو تم لوگ بھی تو خواہ شوق ہو رہی تھی نا، چھیڑ چھاڑ بندے کے مزاج کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ میری ایک متین سی کزن نے کہا تھا، ارے واہ، رشتہ ہی ایسا ہے، ان سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر شروع میں تو ہر شخص خوش اخلاقی دکھاتا ہے نا، لیکن طارق بھائی تو… میری دوسری بہن عدیلہ کا منہ بھی سوجا ہوا تھا۔ ان ساری باتوں کے درمیان میں بالکل خاموش تھی۔ ان سب کی رائے میرے لیے بہت اہم تھی۔ آگے کی زندگی مجھے اسی شخص کے ساتھ گزارنا تھی جس کے بارے میں یہ سب رائے دے رہی تھی۔ میں خود فطرتاً ہنسمکھ اور ملنسار شخصیت کی مالک تھی، زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں گزار رہی تھی۔ اپنی بہنوں اور کزنز کے ساتھ ہلا گلا کرنا، تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹی وی، رسائل اور کچھ گھریلو کام سب میری زندگی کا حصہ تھے۔ نہ تو میں بالکل سیدھی سادی گھریلو مشرقی لڑکی تھی، نہ ہی شترے بے مہار پھوہڑ لڑکیوں کی طرح تھی۔ میری ایک متوازن شخصیت تھی اور میرا ذاتی خیال تھا کہ میں ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن طارق سے شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے لگنے لگا جیسے میں تو خامیوں سے بھرپور ایک انتہائی نامکمل لڑکی ہوں جسے شادی شدہ زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا، اور میں جو اعتماد سے بھرپور شخصیت کے ساتھ اپنے سسرال میں آئی تھی، سارا اعتماد کھونے لگی تھی۔ ہاں تو شادی کی پہلی صبح جب میں اپنے لمبے خوبصورت بال سلجھا رہی تھی، طارق نے پیچھے سے آ کر مجھے ٹوکا تھا، یہ گیلا تولیہ آپ نے صوفے پر ڈال دیا، سارا صوفہ خراب ہو جائے گا بھائی۔ اب بھلا بتائیے، شادی کی پہلی صبح جب میاں کو بیوی کے حسین بالوں کے بجائے صوفے پر گیلا تولیہ زیادہ اہم نظر آنے لگے تو آگے آنے والے دنوں کے بارے میں جان لینا کوئی مشکل بات تو نہیں۔ وہ دراصل… میں ان کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھ کر ہکلانے لگی، اٹھائیے اسے اور اسے باہر پھیلائیں اور مجھے دوسرا تولیہ نکال کر دیں۔ انہوں نے بدستور اسی انداز میں کہا تو میں کنگا چھوڑ کر تیزی سے الماری کی جانب پلٹ گئی۔ نیا تولیہ نکال کر میں ان کی جانب آئی تو وہ تنقیدی نظروں سے کنگا ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کنگے میں پھنسے ہوئے بال بہت برے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مہذبانہ حرکت ہے کہ کنگے کو صاف کیے بنا رکھ دیا جائے۔ جی وہ… میں ان کی نئی تنقید پر کچھ حیران رہ گئی تھی۔
دراصل آپ نے کہا تولیہ نکال دیں تو میں کنگھا ادھورا چھوڑ کر چلی گئی تھی، ابھی مجھے بال سلجھانے ہیں۔ میں نے سوچا شاید اب وہ میرے بالوں پر توجہ دیں گے، آخر میرے بال اتنے لمبے اور حسین تھے۔ میری تمام کزنز، بہنیں اور سہیلیاں کہتی تھیں کہ تمہارا شوہر تو بیوی کے اتنے خوبصورت بال دیکھ کر ہی عاشق ہو جائے گا، لیکن یہاں تو انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بنا کوئی شوخی دکھائے تولیہ ہاتھ میں لیے واش روم کی جانب چلے گئے، جیسے ان کے سامنے ان کی پہلی رات کی دلہن نہ کھڑی ہو بلکہ 10 سالہ پرانی بیوی موجود ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کسی اور سے محبت ہو اور ماں باپ نے زبردستی ان کی شادی مجھ سے کر دی ہو؟ میں نے ان کے رویے کو دیکھ کر کچھ تشویش سے سوچا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ محبت کرنے کے لیے تو بڑی لطیف سوچ رکھنے والا دل چاہیے نا، جو میرے میاں جی کے پاس کہاں تھا۔ میں 1000 ان کے سامنے سچ سمجھ کر آتی، وہ عام سے انداز میں ایک نظر ڈالتے۔ سب ٹھیک ہوتا تو مطمئن ہو کر خوش رہتے، کوئی خامی یا کمی ہوتی تو بنا ٹوکے کبھی باز نہ رہتے۔ لوگوں کی ایک سانس ہوتی ہے، میری 2 سانسیں ہیں۔ کبھی کبھی ان کے رویے سے جل کر میں سوچتی، میں نا اپنے شوہر کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کروں گی، عام بیویوں کی طرح جھک جھک کرنا مجھے پسند نہیں، میں اکثر اپنی بہنوں سے کہا کرتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شوہر شوہر ہوتا ہے، کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ہے دوسروں کا خیال مجھ سے مختلف ہو، لیکن میرا تجربہ تو یہی کہتا تھا، اور ہر شخص اپنے تجربے کی روشنی میں ہی سوچا کرتا ہے۔ میں زندگی کو ہنس بول کر ہلکے پھلکے انداز میں گزارنا چاہتی تھی، لیکن طارق زندگی کو مشکل بنانے میں ماہر تھے۔ یہ چیزیں یہاں کیوں ہیں؟ یہ کام اس وقت ہونا تھا، کیوں نہ ہوا؟ فلاں بات فلاں موقع پر غلط انداز میں کیوں کی گئی؟ میں اتنی عمر ہونے کے باوجود اتنی غیر ذمہ دار کیوں ہوں؟ اب بھلا ان سے کون پوچھتا کہ ان سے عمر میں 8 سال کم ہونے پر بھی وہ مجھے ایک عمر رسیدہ خاتون قرار دے دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے اب 9 عمر بچیوں کے سے انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے اور گھریلو ذمہ دار عورت بن جانا چاہیے۔ 21 سالہ گھریلو عورت، میں نے چڑھ کر سوچا، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے۔ 30 سالہ کنواری لڑکی لڑکی ہی کہلاتی ہے اور 18 سالہ شادی شدہ لڑکی فوراً عورت بن جاتی ہے۔ طارق کی امی بھی ان سے کم نہ تھیں، گھر میں ان کا سکہ چلتا تھا، ہر کام وقت پر ہو، اور بہوؤں کو تو جیسے ہر وقت کاموں اور ذمہ داریوں کی گٹھڑی اپنے کندھوں پر لادے رکھنا چاہیے۔ میری 2 جٹھانیاں پہلے سے گھر میں موجود تھیں، ایک کے 2 بچے اور دوسری کے 3 بچے تھے۔ ان میں سے 4 بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ دونوں صبح بیدار ہو کر کچن اور بچوں کی تیاریوں میں لگ جایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد اپنے اپنے شوہروں کو تیار کروا کر آفس بھیجنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ اس دوران ساس اور سسر کو ناشتہ ان کے کمروں تک پہنچانا بھی وہ دونوں باری باری کیا کرتی تھیں۔ مجال ہے جو 5 منٹ کی بھی دیر ہو جائے، ایسی وقت کی پابندی تو فوجی میس میں بھی نہ ہوتی ہوگی جیسے میرے سسرال میں تھی۔ شادی کے چوتھے روز جب طارق نے مجھے ٹوکا تو میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، آصفہ بھابی کی طبیعت خراب ہے، وہ شاید ناشتے کے لیے نہ اٹھ سکیں گی۔ زنی بھابی اکیلے اتنے بچوں کا ناشتہ، ان کا لنچ، امی ابو اور ہم تینوں بھائیوں کا ناشتہ اور تیاری وغیرہ نہیں کر سکیں گی اکیلے۔ صبح آپ ذرا جلدی اٹھ جائیے گا اور ان کا ہاتھ بٹا دیجیے گا۔ ضروری نہیں کہ اب آپ نئی نویلی دلہن ہی بنی رہیں۔ شادی کے 5ویں روز کچن میں کام کرنا اتنی انوکھی بات نہیں تھی جتنا کہ ان کا انداز اور آخری فکرہ تھا۔ اچھا جی، میں نے تو پہلے دن کے بعد سے ہی سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے اس شخص کے ساتھ خوش رہنا ہے تو ہر بات میں سر ہلانا لازمی ہوگا۔ یوں میں دوسرے دن صبح 6:30 بجے کچن میں موجود تھی۔ زری بھابی مجھے اتنی صبح کچن میں دیکھ کر کچھ چونکی۔ ارے تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ نہیں بھابی، آصفہ بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، میں نے سوچا آپ اکیلی لگی ہوں گی۔ میں نے آٹا گوندتے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جو تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ وقت نہ جلدی مجھ پر بھی آ سکتا ہے، آخر دلہن آپے کے دن کتنے دن چلتے ہیں، خاص کر طارق جیسے آدمیوں کی بیویوں کے تو زیادہ دن نہیں۔ مجھے اپنی بھابی شدت سے یاد آئیں، جنہیں 2 مہینے ہم بہنوں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ تک لگانے نہیں دیا تھا۔ ارے نہیں، کاموں کا کیا ہے، کبھی ختم ہوتے ہیں، میں کر لوں گی، آتی ہوں۔ میں کبھی بیمار پڑ جاؤں تو آصفہ بھابی بھی تنہا ہی سنبھال لیتی ہیں نا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اور امی وہ کچھ نہیں کرتی؟ ماشاء اللہ صحت مند ہے،
عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں، روزانہ نہ صحیح وقت پڑنے پر تو کر سکتی ہیں نا۔ میرا جی چاہا پوچھوں، لیکن ظاہر ہے ابھی میری ان سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ دوسرے، مجھے ان کا مزاج بھی معلوم نہیں تھا، ہو سکتا تھا وہ میری سوچ میری ساس تک پہنچا دیتی، پھر میرا اس گھر میں کیا مقام ہوتا۔ یہ تو سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں ہوں تو آپ اکیلی لگی رہیں اچھا نہیں لگتا نا۔ میں یقیناً منافقت سے کام لے رہی تھی، ورنہ تو شادی کے 5ویں ہی روز صبح کچن میں گھس جانے کو میرا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں اس گھر میں کئی ارمان لے کر آئی تھی۔ میرے ذہن میں تھا کہ زیادہ نہیں تو مہینے بھر تو میرے لاڈ اٹھائے جائیں گے، پھر کھیر پکائی کی رسم ہوگی، اس کے بعد بھی مجھے صرف ہلکے پھلکے کاموں کے لیے کہا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ میں گھر کی دوسری ذمہ داریوں کی طرف آؤں گی۔ ہم نے تو بھئی اپنی بھابھی کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، لیکن اس وقت میں یہ بھول گئی تھی کہ ہر گھر کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتیں۔ ہمارے گھر میں ہم 3 بہنیں تھیں، ہماری امی بھی انتہائی ایکٹیو اور کام کی شوقین تھیں، بیٹھا تو ان سے جاتا ہی نہیں تھا۔ ابھی کچن میں گھسیں ہم لوگوں کے لیے کوئی ڈش بنا رہی ہیں، کچھ دیر میں پودوں کی کٹائی چھٹائی میں مصروف ہیں، کبھی باتھ روم کی رگڑائی ہو رہی ہے تو کبھی دوپٹہ سر پر باندھے دیواروں اور چھتوں سے جالے اتارے جا رہے ہیں۔ ان سارے کاموں میں وہ ہم تینوں بہنوں کو بھی لگا لیا کرتی تھیں۔ ہمارا گھر ہر وقت چم چم کرتا رہتا تھا، کھانا وقت پر تیار ہوتا، کبھی کسی کام کے لیے بھگدڑ نہ مچتی۔ بھابھی آئیں تو ہم نے جی بھر کر ان کے ناز اٹھائے، جب تک خود انہوں نے بار بار نہیں کہا، انہیں کبھی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ میری دونوں نندیں شادی شدہ تھیں، جٹھانیوں پر شوہر کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ذمہ داریاں، اور ساس رج کر نکمی تھیں۔ شاید کچھ لوگوں کو اس جملے پر اعتراض ہو، لیکن اپنی امی کی شخصیت کو دیکھ کر مجھے ان کا ہر وقت پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلانا بہت عجیب لگا کرتا تھا۔ کچھ اور نہ صحیح، انسان بیٹھے بیٹھے سبزی تو بنا سکتا ہے نا۔ 55 سال کی عمر میں ہلنا جلنا کس ڈاکٹر نے منع کیا ہے بھلا؟ دوسرے، ان کی ذات کا وہ خوف کہ ناشتہ، کھانا اور چائے سب وقت پر گرم گرم اور تازہ۔ ان کے اور سسر کے کپڑے دھل کر پریس ہو کر ہینگر میں ٹنگ کر ان کے کمرے میں پہنچ جاتے۔ میں حیران ہوتی، لیکن یقیناً ان سب میں ان کے تینوں بیٹوں کا کمال تھا، جو وہ بیویوں سے سختی سے یہ سب کروایا کرتے تھے، ورنہ شاید دنیا کی کوئی بہو اتنی تابعدار نہ ہوتی ہو۔ نہیں، چلو تم اپنے کمرے میں۔ اچھا نہیں لگتا بھائی، 15 دن تو ہونے دو کم از کم۔ وہ بھی شاید رواداری سے کام لے رہی تھیں، کیونکہ فی الحال کاموں کا ایک انبار ان کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا، یا پھر وہ ان حالات کی عادی تھیں۔ ارے کوئی فرق نہیں پڑتا، آخر تو انہیں یہ سب کرنا ہی ہے نا، وقت پڑ گیا تو چند روز پہلے ہی۔ میری ساس ٹو لینے پتہ نہیں کب پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر ان کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی، پتہ نہیں کبھی وہ مسکراتی بھی تھی یا نہیں۔ یہ چہرہ طارق کے چہرے سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے ان کے ماتھے کے بلوں کو گنتے ہوئے سوچا، لیکن امی ابھی اس کی شادی کو 5واں دن شروع ہوا ہے۔ زری بابی نے پھر سے ڈر ڈر کر احتجاج کرنا چاہا۔ تو کیا ہوا؟ ہمیں تو ہماری ساس نے دوسرے ہی دن چولہے کے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ میری ساس نے تن کر کہا، او ہو، تو یہ بھی ساس کی ڈسی ہوئی ہیں اور اپنی ساس کا انتقام اپنی بہوؤں سے لے رہی ہیں۔ میں نے بھی پھر مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور آملیٹ کی تیاری شروع کر دی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کچن کی صبح کی ذمہ داری کیسی ہوتی ہے، ورنہ ہم سب بہن بھائی صبح ناشتے کے عادی ہی نہیں تھے۔ اسکول کالج کی کینٹین میں ہی کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ امی چلاتی رہ جاتی، لیکن صبح کھانے کے خیال سے ہمیں الٹی آنے لگتی تھی۔ امی ہمیں بہت ڈراتی، ناشتے کے فوائد بتاتی، ناشتہ نہ کرنے کے نقصانات پر روشنی ڈالتی، لیکن ہمارے لیے صبح اتنی جلدی کچھ کھانا بہت دشوار ہوتا تھا۔ امی اس وقت یہ بھول جاتی کہ ہم نے یہ عادت انہی سے لی تھی، لیکن یہاں تو ناشتے پر باقاعدہ پراٹھے بنتے، آملیٹ، ہاف فرائی، بوائل ایگز، انڈوں ہی کی اتنی ورائٹی ہوتی کہ انڈوں سے چڑ ہونے لگتی۔ کسی کو بریڈ چاہیے ہوتی، کسی کو پاپے، چائے ہر کسی کے لیے الگ الگ تازہ بنتی۔ بچوں کے اسکول کے لنچ میں بھی یہی حال تھا، کوئی برگر لے جاتا، کسی کو سینڈوچ چاہیے، کوئی انڈا پراٹھا وغیرہ۔ ہر روز ہر ایک کی پسند بدلی ہوتی تھی۔ پوچھ کر لنچ بنائے جاتے اور پوچھ کر ناشتہ۔ یا اللہ، یہ لوگ کھا کر تھکتے نہیں ہیں؟ میں گھبرا کر سوچنے لگتی تھی۔ لنچ پر بھی یہی ہوتا، ابھی ناشتے سے فراغت ملتی، ابھی دوپہر کے کھانے کی فکر لگ جاتی، جو بچوں کے آنے سے پہلے ہر حال میں تیار کرنا ہوتا تھا۔
سسر جماعت سے ظہر کی نماز پڑھ کر آتے اور ان کا اور ساس کا کھانا ان کے کمروں تک پہنچنا ہوتا تھا۔ اسی دوران میں صفائی اور کپڑے دھونے والی ماسی آ جاتی، ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھی لگنا پڑتا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر ماسیوں کے پیچھے پیچھے نہ رہو تو وہ کاموں میں ڈنڈی مار جاتی ہیں۔ قصہ مختصر، اس گھر میں کاموں کا ایک انبار صبح ہی صبح منہ کھولے کھڑا ہوتا تھا، پھر ایک تناؤ والا ماحول، تیسرے طارق کی سنجیدہ بے حد تنقید کرنے والی طبیعت۔ میرا دل تو چند روز میں ہی گھبرانے لگا، جی چاہتا تھا اپنے پرانے گھر میں بھاگ جاؤں جہاں میری پیاری سی ماں تھی، چلبلی بہنیں اور ہسمکھ سی بھابھی۔ سارا دن کام کیسے منٹوں میں ختم ہو جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ رات میں ابو اور بھیا آتے تو ہمارے گھر کی ہلچل میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ابو خوش مزاج تھے اور بھیا زندہ دل۔ رات کھانے کی میز پر ہمارے گھر کا ماحول انتہائی خوشگوار ہوتا تھا۔ ہائے، میں اپنے گھر کی جنت چھوڑ کر کہاں چلی آئی تھی؟ پیاری امی، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ دن میں کم از کم 10-12 مرتبہ تو میں یہ جملہ ضرور سوچا کرتی تھی۔ طارق کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو میری تو سانسیں پھولنے لگتی، کمرے میں ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں ایک دم بے ترتیب لگنے لگتی، بیڈ کی چادر پر بلا وجہ شکنیں نظر آنے لگتی، چمچم چمکتے ہوئے فرنیچر پر مٹی کی تہیں نظر آنے لگتی، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی لوشن اور کلون کی بوتلوں میں بھی پھر سے ترتیب دینے لگتی۔ یا اللہ، میں تو اس طرح ٹھیک ٹھاک پاگل ہو جاؤں گی۔ اس شخص نے تو میرے اندر کا سارا اعتماد ہی ختم کر دیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی خود پر ترس آنے لگتا تھا، یا شاید میں کچھ زیادہ ہی وہمی ہو گئی تھی، لیکن ہوتا یہی۔ طارق کمرے میں آتے، کمرے پر تنقیدی نظریں ڈالتے، کوئی نہ کوئی خامی نکالتے اور واش روم میں گھس جاتے، جہاں صاف ستھرا باتھ روم، دھلا ہوا تولیہ اور پریس کی ہوئی شلوار قمیض ہینگر میں ان کی منتظر ہوتی۔ واش روم سے باہر آتے تو گرم گرم بھاپ اڑاتی ہوئی چائے ان کی منتظر ہوتی۔ انسان کو زندگی سے اور کیا چاہیے؟ میں ان کے ناشکرے پن پر اکثر سوچتی۔ کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی بے ترتیبی نہیں، پھر بھی اس شخص نے کبھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی اعتراف نہیں کیا۔ چلو منہ سے نہ سہی، اپنے چہرے پر ایک اچھی سی مسکراہٹ ہی لے آئیں۔ کیا ان کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی یا ان کا کچھ گھس جائے گا؟ میں کلس کر سوچتی، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھے ہی نہیں جو بیویوں کی خوبیوں کا اعتراف کرتے، یا جو اس پر محبت کی ایک نظر کو بھی عبادت سمجھتے۔ ان کے لیے تو یہ سب بیویوں کے فرائض میں سے ہے۔ کرتی ہیں تو کون سا احسان کرتی ہیں؟ آخر وہ بھی تو سارا دن محنت کر کے اس کے فالتو اور فارغ وجود کو پال رہے ہیں۔ لفظ فارغ پر میں سوچتی، اس گھر میں، اس گھر کی عورتوں کے لیے کون سا فارغ وقت ہوتا ہے؟ مردوں کو تو اتوار والے دن کی چھٹی بھی مل جاتی ہے، جبکہ عورتیں تو اتوار والے دن اور زیادہ مصروفیت کی چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ ہائے بیچاری عورت کہاں جائے؟ یہ بے پناہ مصروفیت اپنے اندر سمیٹے گھر میں ہی اس کی امان ہے۔ اور اس روز جب دوپہر میں سالن بھونتے بھونتے سردی سے ایک دم میرا جسم کپ کپانے لگا تو زری بھابھی نے مجھے زبردستی میرے کمرے میں بھیج دیا۔ تم لیٹو اندر جا کر، میں ابھی تمہارے لیے دودھ اور ٹیبلٹ لاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ہی سب کے لیے ایسی مہربان تھیں۔ میں نانا کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں مانی۔ میں بمشکل خود کو سنبھالتی اپنے بستر تک آئی اور کمبل میں دبک گئی۔ آج صبح سے ہی مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں خود پر جبر کی اپنے کاموں میں لگی رہی تھی۔ امی کا گھر ہوتا تو شاید، بلکہ یقیناً، میں فوراً سب چھوڑ چھاڑ کر بستر پر آرام کر رہی ہوتی، لیکن یہاں نئی جگہ، نئے لوگ، یہی کہا جاتا کہ بہو بیگم نخرے دکھا رہی ہیں۔ لیکن خدا بھلا کرے زری بھابھی کا۔ آصفہ بھابھی بھی بری نہیں تھیں، لیکن زری بھابھی بہت ہی نرم مزاج کی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک مگ میں گرم دودھ اور بخار کی ٹیبلٹ لے کر آ گئیں۔ فی الحال تو تم یہ کھا کر آرام کرو، رات میں طارق کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ انہوں نے اپنے سامنے مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلائی اور دروازہ بھیڑ کر باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کس وقت نرم گرم بستر کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، بخار بھی اتر چکا تھا۔ میں نے کمبل کو چہرے سے ہٹایا تو سامنے بیٹھے طارق کو دیکھ کر میری ساری سستی اور کمزوری ہوا ہو گئی۔ وہ خشمگی نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ آرام کرنے کا یہ کون سا وقت ہے بھائی؟ سوال سے زیادہ ان کا لہجہ برا تھا۔ میرے دل میں بدگمانی کی لہریں ابھرنے لگیں۔ بھلا اس سے پہلے 1.5 ماہ کے دوران انہوں نے کب مجھے یوں آرام کرتے دیکھا تھا؟ اب اس وقت اگر میں بستر میں تھی تو انہیں پوچھنا تو چاہیے تھا نا کہ اتنے عجیب لہجے میں تفتیش کرنے بیٹھ گئے تھے۔
جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کے ماتھے کے بلوں کو گننے لگی۔ ان کی شکل بالکل بھی بری نہیں تھی، بلکہ خاصے خوش شکل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلے دن سے ہی خاصے خوفناک لگا کرتے تھے۔ یقیناً اس میں ان کے مزاج اور رویے کا قصور تھا۔ بعض مرتبہ بے حد عام سی صورتیں اپنے چہرے پر ایک مہربان سے مسکراہٹ کی وجہ سے بے حد اچھی لگنے لگتی ہیں، اور بعض مرتبہ بے حد خاص خوبصورت چہرے اپنے اندر کی کرختگی کی وجہ سے بہت برے لگنے لگتے ہیں۔ اب میرا یہ نصیب تھا کہ میری قسمت میں ایک بے حد کرخت اور روکھا شخص لکھ دیا گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ اٹھ کر میرے نزدیک آئے۔ جی بخار آ گیا تھا، سردی بھی بہت لگ رہی تھی۔ میرے دل میں خوش فہمی سی پیدا ہوئی، شاید میری بیماری کا سن کر ان کا رویہ کچھ تبدیل ہو جائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا گرم ہاتھ میرے ماتھے پر رکھ دیا، جو یقیناً دوا کے اثر سے بخار اتر جانے کے سبب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو ٹھنڈا بخار ہوتا ہے کیا؟ میرا تو پورا وجود جیسے دکھ اور شرمندگی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں آرام کرنے کی وجہ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ زری بھابی نے مجھے بخار کی دوا کھلائی تھی، اس وجہ سے شاید بخار اتر گیا ہے۔ میں نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا اور بستر سے نکل آئی۔ اور ہاں، میرے کپڑے استری کر دیے؟ پیچھے سے ان کا سوال آیا۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ میں نے باتھ روم میں آ کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارنے شروع کر دیے۔ اس ٹھنڈے پانی میں میرے گرم گرم آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ میں یقیناً اس گھر میں اس شخص کے کاموں اور آرام کے لیے لائی گئی تھی، اور مجھے کیا حق تھا کہ میں کام کے وقت آرام کروں؟ حالانکہ شادی کے ان 40 دنوں میں ایک بار بھی مجھ سے ایسی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ ہی میرا یہ چھوٹا سا قصور طارق کی نظروں میں بہانہ بن گیا تھا۔ لیکن کاش میں ان عورتوں میں سے ہوتی جو گھر کے کاموں کو نہ کرنے کے لیے ایسے بہانے تلاشتی ہیں۔ خلوت کے لمحات میں بھی طارق انتہائی روکھے اور سرد مزاج تھے، اپنا مطلب پورا کرتے اور منہ پھیر کر سو جاتے۔ میں ان کی پیٹھ کو تکتے ہوئے چپکے چپکے آنسو بہاتی، جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو جاتی۔ کیا میاں بیوی کا رشتہ صرف مطلب اور غرض کا ہوتا ہے؟ میں پہروں سوچا کرتی تھی۔ کیا وہ دونوں دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ یہ خیال بھی اکثر میرے دل میں آتا تھا۔ زندگی کتنی طویل ہوتی ہے، یہ 4 دنوں کی کہانی نہیں۔ پھر یہ عورت کا آخری گھر ہوتا ہے جہاں سے اسے بقول ماں باپ کے مر کر ہی نکلنا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی روکھی پھیکی مشکل زندگی؟ میں تو جیسے مسکرانا ہی بھول گئی تھی۔ میری بہنیں، امی اور بھابھی اکثر مجھ سے شکوہ کرتی تو میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ ہی جاتی ہے جیسے بہانے کر کے چپ ہو جاتی۔ میں بھلا انہیں کیا بتاتی کہ میری مسکراہٹ تو ایک شخص نے چھین لی ہے جو خود بھی مسکرانا نہیں جانتا۔ آپ مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگیں گے، کاش آپ جان لیں، اور اس طرح زندگی بھی تو کتنی ہلکی پھلکی ہو جائے گی نا۔ خود بھی ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوتے میں بغور ان کی جانب دیکھ لیا کرتی تھی، ورنہ تو جاگتے میں نظر بھر کر ان کے چہرے کو دیکھنے کی مجھ میں کہاں ہمت تھی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر ترس آنے لگتا تھا، میں اپنی ہنسی کی آواز ہی بھول گئی تھی۔ کبھی کسی اور کی بات پر غلطی سے ہنسی آ بھی جاتی تو اگلے ہی لمحے میں سہم کر خاموش ہو جاتی۔ طارق کو کہیں میرا ہنسنا بھی برا نہ لگ جائے، حالانکہ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کی سنجیدگی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ وہ جب تک گھر میں رہتے ایک کھچاؤ سا ماحول میں موجود رہتا، اور جب تک وہ باہر رہتے مجھے وہ تناؤ کم محسوس ہوتا۔ اس گھر میں میری ساس اور طارق کے سوا سب نارمل تھے، میرے سسر، میرے دونوں جیٹھ جٹھانیاں اور ان کے بچے۔ ساس بھی جب تک ہمارے درمیان رہتی، میں اور میری جٹھانیاں سنجیدگی سے اپنے کاموں میں مصروف رہتی، اور ان کے اپنے کمرے میں جاتے ہی جیسے ہم سب میں جان پڑ جاتی۔ شکر ہے بڑی بی گئی تو۔ زری بھابھی سینے میں پھنسی ہوئی سانسیں باہر نکالتی۔ شروع میں ان کا اپنی ساس کو اس طرح مخاطب کرنا مجھے بہت عجیب لگا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ہی میں نے جان لیا تھا کہ دوسروں سے عزت کروانا خود اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ بالکل غیر ہوتے ہیں، لیکن اپنے نرم اور ہمدرد رویے کی بدولت دوسروں کو خود کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاید ہم غلطی پر ہوں، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں میں وہ جگہ نہیں بنا سکی تھی جو ایک بزرگ کی ہوا کرتی ہے۔ پتہ نہیں کب اس جیل جیسی زندگی سے جان چھوٹے گی۔ آسوا بھابھی زور سے چمٹا پٹخ دیتی۔ ایک سانس بھی اپنی مرضی کا نہیں لے سکتے یہاں پر تو۔
ہمارے شوہروں کو تو میوزیم میں رکھ دینا چاہیے. آج کے دور میں اتنے تابع دار اور فرما بردار، ساری فرما برداری تو ان پر ہی ختم ہے. چلیں احسن بھائی اور کاظم ہم دونوں کے ساتھ تو اچھے ہیں، یہ طارق بھائی تو پورے اپنی اماں پر پڑے ہیں بھائی. جب ان کی شادی ہو رہی تھی نا تو مجھے فائزہ پر بہت ترس آتا تھا. زری بھابھی کہتی، ہائے کاش آپ نے مجھے انسانی ہمدردی میں ہی ایک فون کر کے طارق کے مزاج کا بتا دیا ہوتا بھابھی. میں آزردگی سے سوچتی، اچھا اب اس کا دل اور خراب مت کرو. وقت کے ساتھ ساتھ سارے مردوں کا غصہ بدل جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ساس نندے بھی سدا گلے کا پھندا نہیں بنی رہتی. طارق بھی ٹھیک ہو جائے گا. آصفہ بھابھی کو شاید میرے چہرے پر پھیلی افسردگی نظر آ جاتی تھی. غصہ تو کم ہو ہی جاتا ہے، لیکن فطرت، امی کہا کرتی ہیں انسان کی عادات بدل جاتی ہیں لیکن فطرتیں بہت مشکل ہوتا ہے ان کا بدلنا. مجھے اپنا وجود انتہائی بیچارہ نظر آنے لگتا. دعا کیا کرو 2-4 بچے ہو جائیں گے تو خود نرم پڑ جائے گا اس کا مزاج. 2-4 بچے؟ میرے تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی اور زری بھابھی کا زوردار آمین دونوں کی ہنسی میں دب جاتا. اس شام موسم بے حد رومانٹک ہو رہا تھا. دوپہر سے ہی کالی بدلیاں آسمان پر چھا رہی تھیں. نہ جانے کیوں میں منتظر تھی کہ طارق کا فون ضرور آئے گا یا پھر وہ خود ہی جلدی گھر آ جائیں گے اور موسم کی یہ رنگینی ان کے وجود پر چھائی ہوئی یہ بیزاری ختم کر دے گی. آخر ہماری شادی کو ابھی 2 ہی ماہ ہوئے تھے. پتہ نہیں کس امید پر میں نے ہلکے سرمئی اور پیلے امتزاج کا وہ خوبصورت سا کاٹن کا سوٹ نکال کر پہن لیا تھا جو میں نے طارق روڈ کی ایک بوتیک سے بہت شوق کے ساتھ خریدا تھا اور ابھی تک اسے پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی. پر حد ہوتی ہے خوش فہمی کی بھی. طارق اور ایسی رومانٹک سوچ، آئیں گے بھی تو کمرے میں گھس جائیں گے یا ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ موسم، میں اپنے کمرے کے پردے سرکائے باہر کا نظارہ کر رہی تھی. سامنے والوں کے گھر کا ہرا بھرا لان موسم کی خوبصورتی کی وجہ سے اور خوبصورت نظر آ رہا تھا. ہلکی پھلکی پھوار شروع ہو چکی تھی. میرا جی چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں. امی کے گھر بھابھی اور دونوں بہنیں اس موسم کو فل انجوائے کر رہی ہوں گی. بھیا اور ابو بھی جلدی گھر آنے کی کریں گے. امی کڑاہی رکھ دیں گی اور بیسن گھولنے بیٹھ جائیں گی. ہمارے گھر میں تو اس موسم کو مکمل انجوائے کیا جاتا تھا اور یہاں سب اپنے کمروں میں گھسے ہوئے تھے. اللہ اللہ کر کے 3-3:30 بجے تک تو کچن سے فراغت ملتی تھی. دوپہر کا ایک بھی برتن ہماری ساس کو کچن میں ناگوار گزرتا تھا. یوں سب کو کھلا پلا کر فارغ کر کے کچن سمیٹا جاتا اور پھر ہمیں اپنے کمروں میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، جہاں سے 5:30 بجے واپس ہمیں نکلنا ہوتا تھا. شام کی چائے کی تیاری اور رات کے کھانے کی تیاری ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی تھی. یوں یہ 1.5-2 گھنٹے ہم تینوں کو غنیمت لگا کرتے تھے. لیکن اس وقت مجھے بہت برے لگ رہے تھے اور یہ سناٹا میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا. بچے بھی سب تھک ہار کر سوئے ہوئے تھے. طارق کی گاڑی کا ہارن بجا تو میرے اندر ایک اضطراب سا پھیل گیا. کیا واقعی طارق تک میری سوچ پہنچ گئی تھی؟ تبھی وہ اتنی جلدی آ گئے تھے. چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا. کتنی عجیب بات تھی نا کہ جس گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں بہوؤں کو سوائے گھر کے صفائی کے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے. یہ بھی میری ساس کا فرمان تھا کہ جہاں گھر میں اتنی عورتیں موجود ہوں وہاں نوکروں کی کیا ضرورت ہے. ماسی آ کر صفائی اور کپڑے دھو جاتی تھی، کافی تھا. میرا رواں طارق کی آمد کا منتظر تھا. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ موسم کی خوبصورتی آج انہیں میرے لیے جلدی گھر لے آئی ہے. میں انجان بنی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. کمرے میں آہٹ ہوئی. طارق یقیناً کمرے میں آ گئے تھے. میرے یوں انجان بنے رہنے پر وہ حیران ہوتے ہوئے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے. میرا پورا وجود جیسے کان بن گیا. حالانکہ یہ میری خوش فہمی تھی. اتنے عرصے میں پہلے انہوں نے کون سی لگاوٹ دکھائی تھی جو اب، ہائری عورت، اور میں بھی بالآخر ایک عورت ہی تھی جس کی ساری امیدوں نے ابھی دم نہیں توڑا تھا. کھڑکی بند کریں، سارا پانی اندر آ رہا ہے، پردے گیلے ہو رہے ہیں، کارپٹ پر بھی پانی کے دھبے پڑ جائیں گے. وہ جیسے آئے تھے سخت اور روکھے لہجے میں کہہ کر ویسے ہی پلٹ گئے. میں نے تیزی سے پلٹ کر انہیں دیکھا. اب وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے موزے اتار رہے تھے. جوتے تو یقیناً باہر ہی اتار آئے ہوں گے. میرا جی چاہا کہ اس شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دوں جسے انسانی احساسات سے زیادہ چیزیں پیاری تھیں. میں اپنے اندر کی فرسٹریشن مٹانے کے لیے کھڑکی کو زور سے بند کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی جو اس شخص نے مجھ سے پہلے دن ہی چھین لی تھی.
میں نے آہستہ سے کھڑکی بند کر کے پردے سرکائے اور ان کے لیے چائے بنانے باہر نکل آئی۔ موسم کی خوبصورتی، نئی نویلی بیوی، اس کی ساری تیاریاں، سب کچھ بیکار تھا ان کے لیے۔ ان کا کمرہ صاف ہو، کپڑے استری کیے ہوں اور آتے ہی اچھی سی چائے، اس کے علاوہ انہیں اس وقت کسی اور شے سے غرض نہیں تھی۔ میں چائے لے کر واپس آئی تو واش روم سے فریش ہو کر وہ آ چکے تھے اور ٹھیک ٹھاک تہہ کیے ہوئے کمبل کی ایک سلوٹ کو ٹھیک کر رہے تھے۔ زندگی کی سلوٹوں کو ٹھیک کرنے کا بھی کبھی سوچا آپ نے؟ انہیں چائے تھماتے ہوئے میں خواہ مخواہ اپنی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ٹی وی کا ریموٹ تھام لیا تھا۔ ہائے، کاش زندگی بھی ٹی وی کا کوئی چینل ہوتی جسے اپنی مرضی سے تبدیل کیا جا سکتا۔ میں نے الماری میں منہ گھسائے سوچا، لیکن زندگی میں سب کچھ ہماری مرضی کا ہونے لگے تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہ بن جائے۔ جب ایک ہی بات روز ہو رہی ہو تو انسان اس کا عادی بن جاتا ہے، لیکن میں نہ جانے کیوں اس ماحول کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے اندر کی حساس، حسوڑ سی لڑکی بار بار شکوے کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ کاش یہ سب یوں نہ ہوتا، کاش یہ لوگ ایسے نہ ہوتے، کاش طارق ایک محبت کرنے والے زندہ دل شخص ہوتے تو زندگی کتنی آسان ہوتی۔ میں کام چور نہیں تھی، لیکن کاموں کے اس طریقے کار سے اکتانے لگی تھی۔ جو کام میں پہلے امی کے گھر خوشی خوشی انجام دیا کرتی تھی، وہ اب میرے لیے جیسے بوجھ بن گئے تھے اور جنہیں میں بیزاری سے ختم کرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید میری اس بیزاری کو کوئی نہیں جان پایا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ اس گھر میں ایک شخص اور بھی میرے جیسے حالات سے گزر رہا تھا، اور وہ تھے طارق کے بابا جان۔ میں نے ہمیشہ انہیں مسجد سے گھر، وہ بھی اپنے کمرے تک محدود دیکھا تھا۔ وہ بے حد چپ چاپ سے شخص تھے۔ ان کا کھانا، چائے اور کپڑے انہیں ان کے کمرے تک پہنچا دیے جاتے تھے، لیکن طارق کی امی کی طرح نہ تو وہ فرمائش کرتے تھے نہ ہی تنقید کے عادی تھے، بلکہ جب بھی ان کا کوئی کام کیا جاتا تو وہ کرنے والے کو ایک شفقت بھری مسکراہٹ سے نوازتے تھے، بس منہ سے کچھ نہ کہتے۔ اس روز جب میں ان کی چائے پہنچانے ان کے کمرے تک آئی تو وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ مجھے وہ اس گھر میں سب سے زیادہ اچھے لگا کرتے تھے، لیکن میری ان سے کوئی بے تکلفی نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں سلام کیا اور چائے ان کی بیڈ کی سائڈ دراز پر رکھ کر جانے لگی تو وہ پوچھ بیٹھے، تھک گئی ہو؟ میں تو ٹھٹک کر رک گئی، پتہ نہیں وہ کون سی تھکن کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ایک تھکن تو وہ ہوتی ہے جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں روز ہمارے اندر اترتی ہے اور آرام کرنے پر اتر جاتی ہے، اور دوسری تھکن جو دوسروں کے رویوں کے سبب ہمارے اندر ٹھہر جاتی ہے اور ہمارے وجود سے چھلکنے لگتی ہے۔ شاید ایسی ہی کوئی تھکن انہیں میرے چہرے پر نظر آ گئی تھی۔ نہیں بابا جان، میں زبردستی مسکرائی۔ دل سے مسکرایا کرو بیٹا، بچیوں کے چہروں پر زندہ مسکراہٹیں بہت سجتی ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک پرشفقت مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی، اور بزرگوں کے چہرے پر ایسی شفقت مسکراہٹیں، میرے منہ سے بے اختیار نکلا تو ان کی مسکراہٹ جیسے بجھ سی گئی، اور ویسی مسکراہٹ تو میں یقیناً یہاں بزرگوں کے چہروں پر نظر نہیں آتی ہے نا؟ نہیں تو بابا جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مجھے ان کی مسکراہٹ چھین لینے پر خود پر غصہ آیا۔ میں خاموش رہتا ہوں بیٹا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بصارت بھی کمزور ہو چکی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہمیں گھر کے سکون کے لیے اپنی زبان اور کانوں کو بند رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کے دل دکھاتے رویوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ بس ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ اس گھر کے مکینوں نے تمہارے چہرے کی وہ مسکراہٹ چھین لی ہے، لیکن کیا کروں بیٹا، میں لوگوں کی فطرتیں بدلنے سے قاصر ہوں۔ ہاں، تمہارے لیے دعا گو ضرور ہوں، میرا رب بے نیاز ضرور ہے، انجان نہیں، وہ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ضرور لوٹائے گا بیٹا۔ ہاں، لیکن شاید بابا جب تک کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میں نے ان کی دعاؤں کو اپنے دوپٹے کے دامن میں سمیٹتے ہوئے سوچا۔ سب اندیشوں اور وسوسوں کے باوجود مجھے ان کی دعائیں اچھی لگی تھیں، جو ابھی قبول بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن دل جیسے اطمینان کی چادر اوڑھ بیٹھا تھا۔ اس لیے اس شام طارق کا بے نیازانہ لاپرواہ رویہ مجھے برا نہیں لگا تھا، یا شاید میں ان کے اس انداز کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھی۔ اچھے رویے کے ساتھ ساتھ آخر ہم لوگوں کے برے رویوں کے بھی تو عادی ہو ہی جاتے ہیں نا۔ اس روز جب وہ فرنیچر پر انگلی پھیرتے ہوئے کسی نادیدہ مٹی کو صاف کر رہے تھے تو مجھے ان سے چڑ محسوس ہونے کی بجائے ان پر ترس آ گیا۔ بیچارے ہر وقت اسی چکر میں خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، آج آپ نے ڈسٹنگ نہیں کی نا؟
کی تو تھی، شاید کھڑکی کھلی رہ گئی ہو، یہاں مٹی بھی تو ہر وقت اڑتی رہتی ہے نا، آب و ہوا کون سی صاف ہے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہاں کا ماحول بھی تو ایسا ہی گرد آلود ہے، ذہن و دل پر گرد کی تہیں، ہر اچھا لمحہ جو زندگی کو پرلطف بنا سکتا ہے اس گرد تلے چھپا ہوا ہے، جیسے مٹی کی تہ فرنیچر کی خوبصورتی اور ماربل کی قیمتی فرش کی دلکشی کو چھپا لیتی ہے۔ تو دوبارہ ڈسٹنگ کی جا سکتی تھی نا، مجھے فرنیچر پر جمی مٹی بہت بری لگتی ہے، اور مجھے ذہنوں اور دلوں پر جمی گرد۔ میں نے کہنا چاہا لیکن ہمیشہ کی طرح جی اچھا کہہ کر مڑ گئی۔ اچھے خاصے صاف ستھرے فرنیچر کو دوبارہ جھاڑن سے چمکاتے ہوئے میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا میری زندگی کا مقصد صرف یہی رہ گیا تھا؟ کاش میں زندگی کی الجھنوں کو بھی اسی طرح اپنی زندگی سے صاف کر سکتی جیسے میں جھاڑ پونچھ کر کے گرد کو صاف کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی اس خاموشی پر حیرت ہوتی تھی۔ شادی سے پہلے میں کسی کی زیادتی ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میرا پورا وجود احتجاج کی تفسیر بن جاتا تھا۔ جب تک سامنے والا اپنی غلطی کو تسلیم نہ کر لیتا، میں اپنے درست موقف سے 1 انچ نہ سرکتی تھی۔ اسی طرح اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے اور اس کا اعتراف کرنے میں بھی مجھے وقت نہیں لگتا تھا۔ میری زندگی میں کوئی الجھن نہیں تھی، نہ میں دوسروں کے لیے الجھن بننا چاہتی تھی، لیکن شادی کے بعد زندگی میرے لیے محض سمجھوتا بن گئی تھی جو ہر حال میں صرف مجھے ہی کرنا تھا۔ بابا جان جب مرد ہو کر ایسا کر سکتے تھے تو میں تو پھر ایک عورت تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس زندگی کی میں عادی ہوتی چلی گئی۔ میری ہنسی ضرور کہیں کھو چکی تھی، لیکن روبوٹ بھی کبھی ہنسا کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ تھی کہ طارق کو میرے اندر کی یہ تبدیلی پتہ تک نہیں چلی تھی۔ وہ تو زندگی کے آئینے میں صرف اپنا چہرہ دیکھنے کے عادی تھے۔ میرے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے انہیں کیسے پتہ چلتا؟ وہ آج بھی اسی اجنبی لہجے میں مجھ سے آپ جناب والے انداز میں مخاطب ہوتے تھے۔ میری دعائیں شاید ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی تھیں۔ پھر جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے بے اختیار اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹی نہ دینا۔ میری بیٹی کے نصیب میں اگر طارق جیسا شخص ہوا تو۔ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں اللہ میاں، منہ سے اقرار نہ بھی کریں تو پتھر رویوں کی بدولت اندر سے چپ چاپ مر جاتی ہیں۔ اللہ کو بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ شائق میری گود میں آیا تو زندگی کی ہر ناانصافی میں جیسے بھول سی گئی، لیکن اب میرا ایک نیا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ میری ساس اور طارق کمر کس کر میری تربیت میں مصروف ہو چکے تھے۔ مجھے بیٹا سنبھالنا نہیں آتا، میں یقیناً اسے جلد بیمار کر دوں گی۔ میں اسے اٹھانے اور اس کے کام کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو دھو کر پریشان ہو جاتی، لیکن طارق مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ آپ تو انتہائی لاپرواہ ماں ہیں، اس کی نیپی کب سے نہیں بدلی؟ طارق خالص عورتوں والے انداز میں کہتے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ نیپی اور پیمپرز کے جھگڑے ہی نہیں تھے بھائی، لیکن مجال ہے جو بچہ کپڑوں میں پوٹی پیشاب کرے۔ لیکن یہ آج کل کی لڑکیاں اپنی سہولت کے لیے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کرتی ہیں، ریشز ہو جاتے ہیں، خرچہ الگ۔ امی دن میں کم از کم 4 بار یہ فرمان ضرور جاری کرتی تھیں۔ ارے سنتی رہا کرو، ہم نے بھی ہر بچے کی دفعہ یہ کہانیاں سنی ہے، زری بھابھی مجھے سرگوشی کرتی۔ اب یہ ساس صاحبہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتی تھی ہم نے کون سا دیکھا تھا بھائی؟ آصفہ بھابھی بھی بیزاری سے کہتی۔ کچھ لوگوں کو تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے اور ہماری ساس کو تو تنقید کرنے کی بیماری تھی۔ زری بھابھی کی بات پر میں سوچنے لگتی، چلیں ان کو تنقید تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہو، اس کے ہر لمحے کی بے جا تنقید زندگی کو کتنا کٹھن بنا دیتی ہے۔ ان کی بار بار کی روک ٹوک پر مجھے شدید غصہ آنے لگتا۔ میرا دل چاہتا کہوں یہ میرا بھی بچہ ہے، اس کی صحت اور زندگی مجھے بھی عزیز ہے۔ آخر میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اسے پیدا کرتے وقت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسے پالنے اور پرورش کرنے میں اپنے دن اور رات ہلکان کرتی ہوں۔ کیا مجھے یہ بچہ پیارا نہیں ہے؟ مرد ان تکلیفوں کو کہاں سمجھ سکتا ہے جو ایک ماں برداشت کرتی ہے؟ آخر اللہ نے ماں کا درجہ یوں ہی 3 درجے بلند نہیں رکھا باپ سے، تو پھر کیا باپ ایک ماں سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ سب بھی میں سوچ کر ہی رہ جاتی تھی۔ دنیا میں آنے والا ہر چھوٹا بڑا چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہی ہے۔ میرا بیٹا شائق اگر کبھی بیمار ہو جاتا جیسے میری شامت آ جاتی۔ آخر آپ کی لاپرواہی نے اسے بیمار کر ہی دیا نا۔ اتنی سردی میں اتنے کم کپڑوں میں لے کر باہر چلی آئے ہیں آپ اسے۔ اچھے بھلے پسینہ آنے والے موسم کو سردی کہنے پر مجھے حیرت ہوتی
اور میں ان سے یہ بھی نہ کہہ پاتی کہ پورے شہر میں وائرل بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور بچے تو ہر بات کا جلدی اثر لیتے ہیں، اور کون سی ماں ہے جو جان بوجھ کر اپنے بچے کو بیمار کرنا چاہتی ہے؟ لیکن انہیں اور ان کی ماں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ اس لیے اندر ہی اندر کڑ کر لبوں کو سیے رکھنے میں ہی مصلحت تھی، اور میں نے اسی طریقے کو اپنایا ہوا تھا۔ یکے بعد دیگرے فائق اور منزہ میری گود میں آتے چلے گئے۔ میں نے اپنی ساری توجہ ان تینوں پر مرکوز کر دی۔ طارق کی بہت سی باتیں، ان کی بے توجہی، ان کی بے جا تنقید اب بھی اسی طرح دل دکھاتی تھی، لیکن جب میں اپنے معصوم بچوں کے چہرے دیکھتی تو جیسے سب کچھ بھول جاتی۔ کتنے سال بیت گئے تھے، اب تو جیسے میں نے حساب لگانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس روز جب صبح ہی صبح طارق کا کوئی روکھا رویہ دل دکھنے کا سبب بن گیا تھا اور میں ان کے جانے کے بعد چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی، تو میری نظر سامنے لگے کیلنڈر پر پڑی۔ 11 مارچ 2006۔ ارے اتنے سال بیت گئے، آج تو ہماری شادی کی سالگرہ بھی تھی۔ طارق نے کبھی مجھے میری سالگرہ یا شادی کی سالگرہ پر وش نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی عید پر کبھی کوئی گفٹ دلایا تھا۔ ہر مہینے کچھ مخصوص رقم میرے ہاتھوں میں رکھ کر وہ بریو ذمہ ہو جاتے تھے، جبکہ گھر کا باقی خرچہ تو میری ساس کے ہاتھ میں تھا۔ میری سالگرہ آئی اور یوں ہی گزر گئی۔ میرے گھر سے میری بہنوں، بھابھی اور امی وغیرہ کا فون آیا۔ وش کرنے کے لیے وہ گھر آنا چاہتی تھیں، پر میں نے بہانہ کر دیا تھا کہ رات میں طارق مجھے لے کر کہیں ڈنر پر جا رہے ہیں، اور دوسرے دن ان کے آنے سے پہلے ہی میں امی کے گھر چلی گئی۔ میں اس موقع پر انہیں اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اور سالگرہ والے دن رات گئے تک میں منتظر رہی کہ طارق مجھے وش کریں گے، لیکن انہیں تو شاید یاد بھی نہیں تھا، اور اگر جان بھی لیتے تو کون سی کوئی نئی بات ہوتی۔ ان کی لغت میں تو کسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا لکھا ہی نہیں تھا۔ پھر ان کی سالگرہ آئی تو میں نے ان سے چوری چوری ان کے لیے قیمتی پرفیوم اور وش کارڈ خریدا اور ان کی آمد سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ان کے آنے پر میں ہمیشہ کی طرح ان کے لیے چائے لینے باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ کارڈ کھول کر پڑھ رہے تھے۔ میں نے چپ چاپ چائے میز پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا گفٹ ہے؟ کس سلسلے میں؟ آج آپ کی سالگرہ ہے نا، تو اس کے لیے یہ پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر میرے ہی پیسے سے میرے لیے گفٹ خرید لینا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے تھے اور مجھ پر تو گھڑوں پانی بھر گیا۔ یعنی وہ ہر ماہ جو تھوڑے بہت پیسے مجھے دیا کرتے تھے وہ انہی کے ہوتے تھے، اور میں انہیں اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جی سوری، آئندہ خیال رکھوں گی، میں نے بمشکل کہا تھا اور فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر ہماری شادی کی پہلی سالگرہ آئی، لیکن اب کی بار میں کسی خوبصورت پیش رفت کی منتظر نہیں تھی، اور یہ بھی اچھا ہی ہوا۔ اس گھر میں خوشیاں منانے، خاص دنوں کو یاد رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ یوں میری مٹھی سے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نکل گئیں۔ لیکن آج کتنے سالوں بعد کیلنڈر دیکھ کر مجھے یاد آیا تھا کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی، اور ہماری شادی کو 9 سال بیت چکے تھے۔ 9 سال قید بامشقت۔ میں نے سوچا اور مجھے اپنی اس سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ بھلا اپنی شادی شدہ زندگی کو قید بامشقت کا نام دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ان 9 سالوں نے مجھ سے کیا کچھ بلکہ میرا اپنا آپ تک چھین لیا تھا، لیکن جب میں اپنے پیارے پیارے بچوں پر نظر ڈالتی تو میرے اندر کے سارے شکوے دم دوڑ جاتے۔ ماں بننے کا اعزاز ہر ایک کو تو نہیں ملتا، اور میرے رب نے یہاں مجھے خالی دامن نہیں رکھا تھا۔ یقیناً میں ناشکری تھی جو زندگی سے ہر شے چاہتی تھی، اور ذرا سی کمی پر صبر اور شکر کا دامن چھوڑے بیٹھی تھی۔ بہت سی لڑکیاں ایسی بھی تو ہوتی ہیں نا، جو رشتوں کے انتظار میں ماں باپ کے در پر بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کے گزر جانے کے بعد بھائی اور بھابھی کی محتاج ہو جاتی ہیں۔ میرا کم از کم اپنا گھر تو تھا۔ پھر کچھ شادی شدہ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بانجھ ہونے کا داغ ماتھے پر سجائے زندگی گزار دیتی ہیں، پر قدرت نے مجھے اپنا گھر، اپنی اولاد، شوہر سب کچھ ہی تو عنایت کیا تھا۔ شوہر ہم مزاج اور ہم خیال نہیں تھا، پر تھا تو سر کا سائبان۔ اپنے بچوں کے ساتھ سارا دن کے لیے میکے جاتی تھی تو بھائی بھابھی اور گھر والے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، ورنہ تو بیٹیاں بوجھ بن جایا کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات تب میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے دل میں اللہ سے، اپنے شوہر سے اور زندگی سے ہزاروں شکوے تھے، اور آج 9 سال گزرنے کے باوجود بدستور موجود تھے۔ میں آپ کو بدلنا چاہتی ہوں طارق، آخر آپ کیوں نہیں بدل جاتے؟ میں نے دل ہی دل میں بے بسی سے ان سے شکوہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کب تک اسی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میں کمرے میں تنہا تھی،
तीनों बच्चे अपने मुश्तरका कमरे में सोने जा चुके थे। तारिक आज बिजनेस मीटिंग के बाद किसी डिनर में मदऊ थे और मैं सब कामों से फारिग होकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कब तारिक कमरे में आए और मुझे इस कैफियत में देखकर ठिठक गए। पता नहीं कितनी देर तक वो मुझे देखते रहे थे, लेकिन मैं सर झुकाए उनकी आमद से बेखबर रोती रही। किसका सोग मनाया जा रहा है? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में पूछा तो मैं चौंक गई। वो सामने ही खड़े थे। मेरा यूं रोना उन्हें यकीनन नहीं भाया था। मैंने पहली मर्तबा उनके खौफ से चेहरे को साफ नहीं किया और उसी तरह आंसू बहाती रही। क्या नहुसत है ये, बिला वजह का टसवे बहाना। नफरत है मुझे औरतों के इन ढकोसलों से। वो बुरी तरह से चिढ़ गए थे। ढकोसले? मेरा तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। 9 साल मैंने पत्थर बनकर गुजार दिए। कोई शिकवा, कोई गिला, कोई आंसू, कोई झगड़ा। वो मुझे कोई तो लम्हा याद दिलाते ना जब मैंने उनके रवैये पर उनसे कोई शिकायत की हो। एक खामोश तस्वीर की तरह उनकी ज़िंदगी के कैनवस पर लगी रही। मैंने कहना चाहा, लेकिन जैसे अल्फाज मेरे अंदर ही दम तोड़ गए। हाँ हाँ कहो ना, बहुत जुल्म होता है तुम पर। क्या कमी तुम्हें यहाँ? कौन सी रोक टोक? फिर आखिर किसके मरने का सोग मना रही हो तुम? पहली ही मर्तबा मैं यूं उनके सामने रोई थी और पहली ही मर्तबा वो आपसे तुम पर उतर आए थे। चलो नाराज़ी से ही सही अपनियत तो दिखाई। ख्वाम ख्वाह का तमाशा। पहले भी हमेशा खुद पर सोग तारी किए रखती थी, और आज आदमी थका हारा घर आता है और उसे आते ही तुम जैसी रोती धोती सूरत नजर आए तो खुद को ख़त्म कर लेने को दिल करता है ना। लेकिन मेरे नसीब में तो तुम जैसी औरत ही लिखी थी। उन्होंने खुशूनत भरे लहजे में कहा। मुझ जैसी औरत? मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। हाँ हाँ तुम जैसी औरत, सारी जिंदगी चेहरे पर बेजार सी कैफियत लिए मजबूरन साथ निभाते हुए एक गैर जिम्मेदार औरत। ये मैं ही था जो मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया। उनका लहजा इंतहाई बेजार था। लो जी, ये तो उल्टा ही मामला हो गया। मैं तो अब तक खुद को ही मजलूम समझती रही, एक औरत को, पर यहाँ तो मर्द उससे भी बढ़कर मजलूम निकला। भाई क्या बर्दाश्त किया आपने मुझे? मेरा तो सब्र ही जवाब दे गया। तुम्हारी रोती धोती शक्ल, तुम्हारा फोहड़पन, तुम्हारा अपने आप में रहना, खुद पर मजलूमियत तारी किए रखना, बच्चों की तरबियत में ना अहली, क्या क्या गिनवाऊं मैं तुम्हें? वो कहते रहे और मैं उंगलियों पर अपनी खामियां गिनती चली गई। मैं तो बहुत खराब बीवी थी, बहुत बुरी माँ और बहुत ना अहल बहू। हालांकि मैं तो खुद को सारी जिंदगी बेचारी समझती रही। औरत को ना हमेशा उसके मुकाम पर रखना चाहिए। जरा सर चढ़ाओ तो अपना आप दिखा जाती हैं। वो फिर बोले, क्या है औरत का मुकाम? हाँ बताइए जरा मुझे, क्या है औरत का मुकाम? मैं अब उठ खड़ी हुई। मेरा सर भाएं भाएं करने लगा था। 2 कौड़ी की औकात होती है उसकी। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और अपने कोट को जोर से सोफे पर उछाल दिया। मैंने सोफे पर तिरछे पड़े उनके कोट को देखा और उसके नजदीक आकर उसे उठा लिया। आपके नजदीक बीवी की औकात इस कोट से भी कमतर है। आप इसे इस्त्री खराब हो जाने के खौफ से हैंगर में सलीके से लटका कर तो रखते हैं। बीवी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया आपने। उसकी जिंदगी में सलवटें पड़ी या गर्द की तय, आपको उससे कोई सरोकार नहीं। मैंने आपके साथ गुजारे इन 9 सालों के हर लम्हे को एक इम्तिहान की तरह गुजारा है, लेकिन अब मेरी सांस फूलने लगी है। आपके चेहरे पर अपने लिए एक मुस्कुराहट और आंखों में हल्की सी सताइश देखने की आरजू में थक गई हूं मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपकी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो की हकदार नहीं हूं मैं। बीवी की कोई खूबी, कोई तगोदो, कोई कुर्बानी आप जैसे मर्दों को नजर ही नहीं आती। औरत अपने मर्द की जरा सी मोहब्बत पाने के लिए कारपेट की तरह उसके कदमों तले बिछ जाती है, लेकिन मर्द उसको रूंधता हुआ बड़े आराम से गुजर जाता है। वो बीवी की हर कुर्बानी और हर अमल को अपना हक समझता है, जबकि औरत बदले में सिर्फ एक सताइश भरी नजर और मोहब्बत भरा जुमला चाहती है। पहली बार मैं फट पड़ी थी। तारिक हैरत से मुझे देख रहे थे। उनके माथे की शिकनों में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन आज मुझे कोई परवाह नहीं थी। औरत की औकात 2 कौड़ी की होती है। उनके इस जुमले ने मुझे सुलगा दिया था। औरत सिर्फ बीवी नहीं होती, माँ, बहन और बेटी भी होती है। किस किस की औकात याद दिलाएंगे उसे? मैंने फिर से तड़क कर कहा था। मेरे अंदर टूट फूट का सिलसिला जारी हो चुका था। एक अजीब से दर्द ने मेरे पूरे वजूद को घेरे में ले लिया था। धुंधलाती हुई आंखों और सुन होते हुए दिमाग के साथ में उनके नजदीक आई।
یہ عورت ہی ہوتی ہے جو مرد کو باپ کا درجہ دلاتی ہے۔ بے شک آپ جیسے مردوں کے نزدیک بیوی کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ ان مردوں میں سے ہیں جن کے نزدیک بیوی ایک کانچ کا برتن ہوتی ہے، جب تک چاہا استعمال کیا، نہیں تو طاق میں سجا کر رکھ دیا اور بھول گئے۔ گر کر ٹوٹ گیا تو نیا لے آئے۔ میں بھی ایک دن گر کے ٹوٹ جاؤں گی، اور آپ بھی اپنے لیے، اس گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئی عورت لے آئیے گا۔ آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے لیے تو بیوی ایک نوکرانی، آیا اور غرض نکالنے کا سامان ہے صرف، وہ میں نہ صحیح کوئی بھی دوسری عورت۔ میں کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ شاید میں زمین پر گر کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ہوش میں آئی تو سب سے پہلے نظر آنے والا چہرہ میری مہربان ماں کا تھا۔ ستا ہوا پریشان چہرہ، اور بہت سے چہرے تھے، سب گڈمڈ ہونے لگے، جسم میں جیسے ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ میں نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے بچے جانے کہاں تھے؟ ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ میں خاموش لیٹی سب کچھ سن رہی تھی، لیکن مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر مجھے اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے بچے کون سنبھالتا؟ وہ شخص تو فوراً دوسری بیوی لے آتا اپنے لیے، اب وہ کوئی بھی ہوتی، اس کو تو صرف ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میں نے نیم غنودگی کے عالم میں سوچا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، تب ایک گرم ہاتھ کے لمس نے مجھے چونکا دیا۔ اگلا حیران کن لمحہ اس آنسو کا احساس تھا جو میرے چہرے پر گرا تھا۔ میں جو آہستہ آہستہ نارمل کیفیت میں آ رہی تھی، پوری طرح ہوش و حواس میں آ گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ میں نے دیکھا وہ طارق کا تھا۔ طارق اور یوں میرے لیے پریشان ہو کر آنسو بہائیں؟ شاید میں پوری طرح ہوش میں نہیں ہوں۔ میں ایک ٹک انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے پشیمان چہرے پر ایک شرمندہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بدگمانی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ بے شک میں نے کبھی تمہیں توجہ کے قابل نہیں سمجھا، لیکن اس روز تمہیں پتہ ہے تم پورے 36 گھنٹے بے ہوش رہی ہو، اور یہ 36 گھنٹے میں نے سولی پر گزارے ہیں۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے یقین نہ آنے والے انداز میں ان کی باتوں کو سنا۔ پتہ نہیں وہ سچ بول رہے تھے یا جھوٹ۔ مجھ جیسے مردوں کے لیے عورت کبھی پیر کی جوتی ہوتی ہے تو کبھی بقول تمہارے کانچ کا برتن، ٹوٹ گیا تو نیا لے آئے۔ لیکن اس روز میں نے محسوس کیا کہ تم میرے لیے نہ تو پیر کی جوتی تھی، نہ ہی کوئی برتن۔ تم تو میرے لیے ناگزیر ہو چکی تھی۔ میرے کمرے میں آتا تازہ ہوا کا جھونکا جو آنا بند ہو گیا تو میرے کمرے کی گھٹن میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر میں کیسے سانس لے سکوں گا؟ شاید تمہیں یقین نہ آئے، اور شاید کوئی یوں اتنی جلدی بدلتا بھی نہ ہو، لیکن انسان کے لیے ادراک کا ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ تمہارے چھن جانے کے احساس نے مجھے اس ایک لمحے میں یکسر بدل ڈالا۔ میں اپنی لاپرواہی اور بے توجہی کی ہر عادت کو بھول گیا۔ تم میرا یقین کرو، تم میرے بچوں کی ماں ہو، میری بیوی ہو، اور میرا سب کچھ۔ تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میری زندگی سے سب کچھ چلا جائے گا۔ میں تمہارا عادی ہو چکا ہوں۔ کوئی اور عورت پھر میری زندگی میں کیسے آ سکتی ہے؟ طارق کے اعتراف نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے لیے یہ اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ تھا، لیکن میری دعائیں، بابا جان کی دعائیں، سب سے بڑھ کر میری ماں کی دعائیں، اور شاید میرا صبر کام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کا ان کی ہمت سے بڑھ کر امتحان نہیں لیتا، ان کی زندگی کو امتحان نہیں بناتا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اب، بچے بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور میں نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ ایک طویل، تھکا دینے والی مسافت کے اختتام پر ایک خوشگوار پرسکون منزل میری منتظر تھی۔ مجھے دوسروں کو اور آپ سب کو یقیناً حیرت ہوگی کہ سب کچھ اچانک ٹھیک کیسے ہو گیا۔ ایک پتھر دل شخص اس قدر اچانک کیسے بدل گیا؟ تو کچھ کھو دینے کا خوفناک احساس انسان کو ایسے ہی بدل دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ سب کو یہ یقین تو ہے نا کہ اللہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، اور اسی اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور مجھے میرے صبر کا پھل دیا۔